الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ اس چیز کی گواہی نہیں دے رہے ہو؟ تم لوگ اس بات کی اس چیز کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں؟ کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِّي رسول اللہ، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ ہم جو کچھ تمہیں بتائیں گے، سکھائیں گے، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ یہ ہے الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول و پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے واجب و ضروری ہے اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بلا، بالکل اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہیں گے، شرک سے بچتے رہیں گے، اور آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر کے آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، ان ھذا القرآن سبب، لوگوں یہ قرآن مجید ایک رسی ہے۔ سمجھیں کتنی بڑی چیز ہے۔ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے۔ ترفعہ بید اللہ، اس قرآن کا، اس رسی کا ایک حصہ، ایک کنارہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ترفعہ بید اللہ، ایک کنارہ، رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں، لمبی رسی یا چھوٹی ہو یا بڑی، دو کنارے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان القرآن سبب، یہ قرآن سمجھو ایک رسی ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ، ترفعہ بید اللہ، اور اس قرآن جو رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بس، اللہ اکبر، کتنی پیاری تشبیہ کہ لوگوں تم کو اللہ سے جوڑنے والا جو عمل اور تم کو اللہ سے جوڑنے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ جیسے دو جماعتیں ہوں اور دونوں جماعتیں دو رسی کے ایک ایک کنارے کو پکڑ لیں، یہی تشبیہ نبی علیہ السلام نے دی۔ ان القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، یہ قرآن مجید، اس کے دو کنارے ہیں، ایک رسی ہے، ایک کنارہ رسی ہے جس کا ایک کنارہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ میں ہے وہ تو کبھی چھوٹنے والا نہیں،
اس پر تمہیں کچھ سوچنے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے ہی نہیں کنارہ۔ لیکن جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا خطرہ ہے، یہ چھوٹ سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ تو کبھی چھوٹنے والا نہیں اور کبھی ٹوٹنے والا نہیں، لیکن جو تمہارے ہاتھ میں رسی کا کنارہ ہے اس کے بارے میں خوف ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، تم چھوڑ دو گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوشش کرو کہ رسی کا جو کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس کو فتمسکوا بہ، اس کو خوب اور مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اگر تم نے اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ رکھا مرتے دم تک، تو یاد رکھو فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی تنظیم، کوئی دشمن اسلام، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، کرسی، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی، لیکن تمہارے ہاتھوں سے کبھی اللہ کی رسی نہیں چھوٹ سکتی۔ لن تضلوا، کتنے بھی گمراہ اور اہل بدعت تم کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے سنشان لن فإنکم لن تضلوا، تم کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ تمہارے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیا ہے، اللہ اور تمہارے درمیان قرآن پاک یعنی ایک رسی ہے، اور تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ لن تضلوا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور تم اس رسی کو پکڑ لینے کے بعد کبھی بھٹک بھی نہیں سکتے، ہلاک بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کتنی عظیم ترین بشارت نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کو سیکھنے سکھانے والے اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام پر عمل کرنے والے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی مال دولت، کوئی فتنہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا وَلَن تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور اس سن پکڑ لینے کے بعد اس رسے کو جب تک تم پکڑے رکھو گے کبھی تم ہلاک اور برباد بھی نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچتے رہو گے۔ اس حدیث میں تمسک بالکتاب یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بڑی وضاحت کر دی کہ بندے اور رب کے درمیان رب تک پہنچنے کے لیے، رب کی رضا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رسی ہے، اور وہ رسی کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، یہ تم نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک و برباد ہوگے۔